بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 559 یعنی 559 جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 559۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 4051 یعنی 4050 سینٹینسز اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں اس سے پہلی دفعہ 3 سال قبل ملا تھا، یعنی میں ملا تھا کسی سے 3 سال پہلے، یعنی پہلی دفعہ۔ I first met him 3 years ago. I first met him 3 years ago. میں اس سے پہلی دفعہ یا پہلی مرتبہ یا پہلی دفعہ 3 سال پہلے ملا تھا۔ 3 years ago، 3 سال پہلے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ میں کل رات اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ کون سی فلم؟ یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کل رات اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ آئی وینٹ ٹو، گیا تھا، آئی وینٹ ٹو واچ اے مووی ود مائی فیملی لاسٹ نائٹ۔ کہنے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی وینٹ ٹو اے سینما ٹو واچ اے مووی ود مائی فیملی لاسٹ نائٹ، یسٹرڈے، اس طرح کے بنا سکتے ہیں۔ آئی وینٹ ٹو واچ اے مووی، مووی، کوئی بھی مووی، دا مووی ہوتا تو پھر جس کو میں نے دیکھا ہے یا میں اس کو دوبارہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو ایک ویور جو ہے میری سیریز جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ گرامر کی ایکسپلینیشن۔ میں کل رات اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ آئی وینٹ ٹو واچ اے مووی ود مائی فیملی لاسٹ نائٹ، یعنی کل رات جو گزشتہ رات ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ مووی دیکھنے گیا تھا۔ سینما گیا تھا، وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے تم سے نہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم روزانہ ہزاروں طرح بات کرتے ہیں کہ اس کی دکان کی چلنے کی وجہ کیا ہے، اس کے دکان کی نہ چلنے کی وجہ کیا ہے، اس کی پڑھائی میں دلچسپی لینے کی وجہ کیا ہے، اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے یہ ہمارا یہ بزنس نہ چلنے کی وجہ کیا ہے، ہمارے بزنس چلنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی وجہ کیا ہے، ہزاروں نہیں کئی ہزار فکرے بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے جی کہ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ وٹ از دا ریزن فار ہز سیڈنس، وٹ از دا ریزن فار ہز سیڈنس، اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے، اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ وٹ از دا ریزن فار ہز سیڈنس، اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ میری آپ کے دوست کے ساتھ نہیں بن سکتی، میری آپ کے دوست کے ساتھ نہیں بن سکتی، یعنی میرا اور آپ کے دوست کا آپس میں فرینڈشپ نہیں ہو سکتا، ہم اکٹھے ساتھ نہیں چل سکتے، ہماری اور اس کی آئیڈیاز میں فرق ہے، ہمارے اس کے سوچنے میں فرق ہے، اس کی سوچ اور میری سوچ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو میری آپ کے دوست کے ساتھ بن نہیں سکتی یا نہیں بن سکتی، مطلب یہ ہے کہ میرا آپ کے دوست کے ساتھ گزارا نہیں ہے، یا آپ کے دوست کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جتنی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے، زیادہ اس کی اردو کو ایکسپلین کریں گے، اتنا سمجھ آئے گا کہ یہ لکیر کا فقیر نہیں بننا، صرف فیلنگ، کنسیپٹ، آئیڈیاز جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے وہ ایکسپلین ہو جائے۔ اردو اپنی زبان ہے،
انگلش دوسری زبان ہے، انگلش کا اپنا رول ہے، اردو کا اپنا رول ہے، ہندی کے اپنے، حتیٰ کہ ہندی اور اردو کو جو ہے وہ بڑی سسٹر لینگویج بولا جاتا ہے، لیکن ہندی میں ہزاروں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، جو کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکر زبان ہے، اس کے کچھ لفظ ترکی اس میں ہیں، کچھ لفظ عربی سے لیے گئے ہیں، کچھ ہندی سے لیے گئے ہیں، کوئی انگلش سے ہی پکڑ لیے گئے ہیں، کوئی عربی سے، کوئی فارسی سے، کوئی کسی زبان سے. تو لہٰذا زبانوں کی گرامر آئیڈیاز اپنے اپنی ہوں گی، تو لہٰذا صرف کنسیپٹ جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. میری آپ کے دوست کے ساتھ نہیں بن سکتی. آئی کانٹ گیٹ along ود یور فرینڈ. آئی کین ناٹ، میں نہیں کر سکتا. اب نہیں کر سکتا سے یہاں پہ تو ہے سکتا، لیکن جب یہاں پہ آگے لفظ آئے گا گیٹ along، گیٹ along ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل جل کے کرنا، تو پیچھے آ گیا نو، کین ناٹ گیٹ along ود یور فرینڈ. میں آپ کے دوست کے ساتھ نہیں چل سکتا، میری نہیں بن سکتی. ہمارا اگر کاروبار ہے تو وہ کاروبار نہیں چل سکتا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5 سینٹینس یہ ہے جی، مجھے یہ بوجھ روزانہ اٹھانا پڑتا تھا. گزرے وقت کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہوگا جی مجھے یہ بوجھ روزانہ اٹھانا پڑتا ہے اور یہ پڑتا تھا، تو اس میں سمپل سا فرق ہوگا. آئی ہیڈ ٹو لفٹ دیٹ برڈن ڈیلی، آئی ہیو ٹو لفٹ دیٹ برڈن ڈیلی. لفٹ اپ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بوجھ روزانہ اٹھانا پڑتا تھا، آئی ہیڈ ٹو لفٹ دیٹ برڈن ڈیلی. مجھے یہ بوجھ روزانہ اٹھانا پڑتا تھا، آئی ہیڈ ٹو لفٹ دیٹ برڈن ڈیلی. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6. آپ کو چائے میں چینی مکس کر دینی چاہیے تھی. اب یہ فقرہ جو ہے وہ پہلے تو یہ پتہ ہونا، دیکھیں جب تک یہ نہ پتہ ہوگا یہ فقرہ تو یہ کیا کہاں پہ یوز ہوگا، نہیں. اس کا پیچھے یہ دیکھیں کہ سپوز آپ نے کسی کے اندر چائے میں چینی ڈال دی اور مکس نہیں کیا، اور پینے والا جو ہے وہ بغیر مکس کیے پی گیا، اور بعد میں کہتا ہے یار چینی بڑی کم تھی. تو پھر میزبان کی یہ ایک جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ چائے مہمان کو دیتے وقت بتا دیں کہ بھئی آپ کی چائے میں چینی ڈال دیا لیکن مکس نہیں کی. چمچی بھی ساتھ دے دینی چاہیے، اسپون بھی ساتھ دے دینی چاہیے، چمچ ساتھ دے دینی چاہیے. بعد میں یہ نہ ہو کہ مہمان صاحب جو ہیں وہ اپنی فنگر بیچ میں ڈال کے مکس کر رہے ہیں. کرنی پڑتی ہے اگر جب وہ مہمان تھوڑے سے، میزبان تھوڑے سے جو ہے نا وہ ذرا سست ہوں. بہرحال جی آپ کو چائے میں چینی مکس کر دینی چاہیے تھی. You should have dissolved the sugar in the tea. You should have mixed بھی کہہ لیں، you should have mixed the sugar in the tea. ڈیزالو کا بھی مطلب یہ ہے کہ کسی لیکوڈ سالڈ چیز کو لیکوڈ میں جب ڈال دیتے ہیں اور وہ جب ڈال کے تو اس میں حصہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب بھی ڈیزالو ہوتا ہے. تو you should have mixed the sugar in the tea. آپ کو چائے میں چینی مکس کر دینی چاہیے تھی. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7 سینٹینس یہ ہے جی، مجھے وہ کتاب پسند ہے جو کل آپ نے خریدی تھی. آئی لائک دا بک. مجھے وہ کتاب پسند ہے، میں پسند کرتا ہوں، یا مجھے وچ یو باٹ یسٹرڈے، جو تم نے کل خریدی تھی. اب جو کل خریدی تھی وہ بک مجھے بھی پسند ہے. مین کہ کل اس وقت تو میں چپ تھا، لیکن اندر سے یہی تھا کہ یہ کتاب نہ لے میں ہی لے لوں، لیکن اب میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. آئی لائک دا بک وچ یو باٹ یسٹرڈے، جو تم نے کل خریدی تھی. اچھا جی نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8. آپ کو ہر قیمت پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. آپ کو ہر قیمت پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. You will have to pay the fine at every cost. You will have to pay the fine at every cost. آپ کو ہر قیمت پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جرمانہ نہ لو، 3000 جرمانہ 1500 لے لو، لیکن ایماندار جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہر فیلڈ میں ایماندار ہونا چاہیے. اگر جرمانہ بنتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ جرمانہ بچا لے، 1500 روپیہ بچا لے، اور بعد میں بہرحال جو ہے وہ ایمانداری کی قیمت جو ہے نا وہ ایمانداری اپنی فیلڈ میں ہونی چاہیے.
آپ کو ہر قیمت پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو پے دا فائن ایٹ ایوری کاسٹ. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. وہ باغ میں پھول توڑ رہا تھا یا توڑ رہا ہے. He is plucking the flowers in the garden. He is plucking the flowers in the garden. وہ باغ میں پھول توڑ رہا ہے. اگر واز لگائیں گے تو توڑ رہا تھا، یا اگر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ بلکہ میں کہوں گا آپ کمنٹس میں یہ لگائیں کہ وہ پھول توڑ چکا ہے. وہ پھول توڑ چکا ہے، سمپل سا ہے، آپ دیکھ لیں کون سا ٹینس ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. مجھے اس کی تجویز کو مسترد کرنا پڑا. میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے اس کی تجویز کو مسترد کرنا پڑا. اب کیسے کرنا پڑا، کیوں کرنا پڑا، اس کی ہم ایک الگ سے ڈیٹیل کبھی ویڈیو میں بنا لیں گے کہ بھئی کسی کی تجویز کو کیوں مسترد کرنا پڑتا ہے. تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک چینل ہے کرنے والی باتیں. آلدو میں ابھی اس پہ کام نہیں کر رہا، لیکن میرا اس سال جو ہے وہ فل انٹینشن ہے کہ کرنے والی باتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر میں کام شروع کر دوں. میں 3-4 چینل اور بھی بنائے ہوئے ہیں کرنے والی باتیں، یور ٹیچر شہزاد. تو جو ہے یعنی میرا اپنا جو انٹرسٹنگ فیلڈ ہے نا وہ ایک جنرل نالج ہے اور انگلش ہے، اور ایک موٹیویشنل ویڈیوز معاشرے میں جو ہے نا وہ ستائے ہوئے افراد کو سامنے کرنا، ان کی آواز بتانا کہ معاشرے میں ستائے ہوئے افراد کون کون سے ہیں اور کس کرب میں رہ رہے ہیں. تو یہ بھی میں جو ہے وہ کائنڈلی آپ نے بھی اس چینل کو بھی دیکھنا ہے. تو یہاں پہ آ جی کہ مجھے اس کی تجویز کو مسترد کرنا پڑا. آئی ہیڈ ٹو ریجیکٹ ہز پرپوزل. آئی ہیڈ ٹو ریجیکٹ ہز پرپوزل. مجھے اس کی پرپوزل کو، مجھے اس کی تجویز کو، مجھے اس کے آئیڈیاز کو، مجھے اس کے خیال کو، مجھے اس کی رائے کو مسترد کرنا پڑا. تو رائے بھی تجویز کہہ سکتے ہیں، چونکہ ڈیفرنٹ میننگ ہے نا. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ دیکھیں ہندی میں سورج کو سورج بولا جاتا ہے، عربی میں اس کو شمس بولا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو سن بولا جاتا ہے. تو جب ہم کہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، شمس جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے، آفتاب کہہ سکتے ہیں، تو آفتاب بھی سورج کو کہیں گے، سورج بھی سورج کو کہیں گے، شمس بھی سورج کو کہیں گے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم جب ایک مین کی چیز کے میننگ نکالتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم پیچھے یہی ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کو جتنی زیادہ اردو کے الفاظ ملتے ہیں بہتر ہے.